बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदर ममलिकत बिल आखिर हरकत में आ गया और उनकी जानिब से एक बड़ा कार्ड खेल दिया गया। ये बड़ा कार्ड इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर ममलिकत की जानिब से एक ख़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है और इस ख़त में इंतखाबात की तारीख का उन्होंने तजवीज़ दी है और ऐलान कर दिया है। कौन सी इंतखाबात की तारीख दी है? 6 नवंबर का ये दिन बनता है जो सदर ममलिकत की जानिब से बताया गया है। और इलेक्शन कमीशन को इस ख़त में क्या कुछ लिखा है और अब क्या मामला बनेगा, क्योंकि सदर मुमलिकत का ये ख़त जो है बड़ा मानी खेज है और इसके बाद मुल्क में एक नया सियासी बहरान भी इसकी वजह से जन्म ले सकता है। क्या कुछ होने जा रहा है आइंदा आने वाले 2 हफ्ते, बहुत मजीद आप ये कह सकते हैं कि बड़ी सियासी हैपनिंग्स होंगी इन 2 हफ्तों में। सदर मुमलिकत को इस खत लिखने के हवाले से आज इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत थी। जब जेल में इमरान खान साहब के वकला इमरान खान से मिले तो उन्होंने 3-4 वाज़ेह तौर पर पैगामात भेजे। वो पैगामात क्या हैं वो भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि सदर मुमलिकत को जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम आया था उन्होंने उसकी कितनी लाज रखी है। और जो हमने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि सदर मुमलिकत राइट नाउ उन पर बड़ा प्रेशर है दोनों साइड से, वो क्या करेंगे, तो उन्होंने एक दरमियान का रास्ता इख्तियार किया। वो दरमियान का रास्ता कौन सा है वो भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की जो 6 नवंबर का ऐलान किया गया जनरल इंतखाबात के हवाले से, सदर मुमलिकत ने ये लेटर चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा है। इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सदर मुमलिकत ने इस लेटर में लिखा है कि 48(5) के तहत जो है वो इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है, जिसमें आइन ये उन्हें इख्तियार देता है कि वो इंतखाबात की तारीख को तजवीज़ कर सकते हैं, इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं जनरल इलेक्शंस की। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत ने जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी उस पर दस्तखत किए थे और जो ये असम्बली है ये टूटी सदर मुमलिकत के दस्तखत से है। 90 दिन के अंदर आइन में लिखा हुआ है कि इंतखाबात ज़रूर होने और उस इंतखाबात को कराने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम होने चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन को ये आगाह करते हैं कि 90 दिन से पहले इंतखाबात का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए तो 89 डेज यानी 89 डेज टोटल आपके पास हैं, इनमें से किसी में भी दिन आपने इलेक्शन कराना है। 6 नवंबर जो एग्जैक्ट तारीख बनती है वो 79वां दिन बनता है, यानी 89 की वो तारीख, 89 डेज पूरे हो जाते हैं 6 नवंबर को। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को इंतखाबात कराए जाएं। अब उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन को ये तजवीज़ दी है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट नहीं किया। पहले जब 90 रोज़ का इंतखाबात का मामला था, जब पंजाब के अंदर इंतखाबात होने थे तो सदर मुमलिकत की जानिब से डायरेक्ट इंतखाबात की तारीख दी गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया और कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो तारीख दी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर इलेक्शन होने चाहिए। अब सदर मुमलिकत ने डायरेक्टली तारीख कोई नहीं दी। मैंने आपको बताया था एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी सदर मुमलिकत के पे प्रेशर है कि आप पार्टी नहीं बनेंगे और आप सदर मुमलिकत की तरह बिहेव करेंगे। और आज इमरान खान साहब से जब जेल में मुलाकात हुई, उनके वकला की 11 रुकनी जो है वकला की टीम वो जेल में गई थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने। उनसे इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि तमाम मसाइल का हल एक है और वो एक हल ये है कि इंतखाबात होने चाहिए। और उन्होंने इस इंतखाबात के हवाले से कहा कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में अमन नहीं आएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से जब उनको बताया गया कि हमारा नुमाइंदा खुर्शीद खान साहब जो हैं वो जीत गए हैं, तो इमरान खान साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि जब भी इलेक्शन होंगे और हम अपने नुमाइंदे उतारेंगे तो पीटीआई का नुमाइंदा ही सबसे आगे होगा, इसका मतलब है इलेक्शन नहीं होने जा रहे। और फिर आज उन्होंने ये कहा कि सदर मुमलिकत को मेरा ये पैगाम दें कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, उसकी तारीख का ऐलान करें। आर्टिकल 48(5) सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि इलेक्शन की तारीख का वो अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो पीडीएम है वो जाने से पहले कानून साजी कर गई थी और उस कानून साजी में ये बताया गया था, ये लिख कि अब तो आपको पता है कि आइन बन चुका है, ये कानून बन चुका है कि इसमें लिखा हुआ ये है कि जो इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन को हासिल है। इसीलिए आज सुबह में एक इजलास हुआ, पता था ये सारी डेवलपमेंट हो सकती है, और उस इजलास में जो वफाकी वज़राए कानून है और फिर सूबाई वज़राए कानून वो सर जोड़ के बैठे और उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया में बताया ये गया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बात पर मुत्तफिक है कि जो इलेक्शन कमीशन है इसी ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना है और तमाम जो हैं वो सूबों के और वफाक के जो वज़राए कानून हैं वो ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये सोल पावर जो है
وہ لائے کرتی ہے الیکشن کمیشن پہ. صدر اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے. صدر مملکت نے بھی اب ڈائریکٹلی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اناؤنس نہیں کی ہے. 6 نومبر کا جو یہ انہوں نے ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی ہے, یہ بیسکلی الیکشن کمیشن سے انہوں نے اپیل کی ہے. الیکشن کا کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. صدر مملکت نے کہا ہے کہ جو 6 نومبر کے الیکشن ہیں یہ آرٹیکل, مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہوا ہے, 25, 191, 12, ان کا حوالہ دے کے کہا ہے کہ اگر ان کے تحت انتخابات نہ کرائے, خصوصاً آرٹیکل 48.5 کا, تو جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئین سے روگردانی ہوگی. لہٰذا اس تمام معاملے میں 6 نومبر کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے. اب یہاں پہ صدر مملکت نے ایک بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ناظرین, اور وہ پنڈورا باکس کس طرح سے کھلا ہے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ پہلے بھی یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ صدر مملکت نے جو ڈیٹ دی ہے وہ بالکل کریکٹ ہے. اب یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس چیلنج آئے گا, کیونکہ صدر مملکت نے جو تاریخ بتائی ہے اپنے خط میں ریکمینڈ کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پر مشاورت لے لی جائے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پہ پوچھ لیا جائے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اصول دیا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو انروز کیا ہوا ہے. کیا سپریم کورٹ 90 دن سے آگے جائے گی یا نہیں, یہ ایک سپریم کورٹ کے لیے چیلنج ہے. صدر مملکت نے یہاں پہ ماسٹر سٹروک کھیل کر جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ملک میں انسرٹینٹی نہیں کریں گے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر سٹیبل کر رہے ہیں, اگر آپ کی جانب سے تاریخ اناؤنس کر دی گئی اس پہ الیکشن نہ ہوتے ہوئے مارکیٹ میں انسرٹینٹی آئے گی, ڈالر جو ہے وہ معیشت اس سے ہماری متاثر ہوگی, ڈالر بڑھے گا, اور آپ کو پھر ہم اس کے نتائج کے حوالے سے پہلے سے آگاہ کریں, ہم سے شکوہ نہ کیجیے گا. اب صدر مملکت نے یہی کیا کہ نہ ڈیٹ اناؤنس کی بلکہ الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ یہ پوچھ لیں, تجویز لے لیں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلے سے اس پہ فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ بڑی واضح ہے اس پہ کہ 90 دن سے آگے انتخابات نہیں جا سکتے. اب سارا معاملہ کہاں اٹکے گا, فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سارا معاملہ آ کے اب یہاں پہ اٹکے گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کون سا بینچ ترتیب دیتے ہیں, اور وہ بینچ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور ڈی لیمیٹیشن والا ایشو جو ہے, حلقہ بندیوں والا جو ایشو ہے, اس حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کہتے ہیں. ابھی تک آن کارڈز جو ہیں الیکشن ہمیں فروری یا مارچ میں نظر آ رہے ہیں, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اس میں انٹروین کرتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کوئی ججمنٹ دی جاتی ہے یا اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے تو وہ حلقہ بندیوں کو کم ٹائم میں کرنے کا کہیں گے, اور کم ٹائم میں کم کرنے کے ساتھ وہ کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں کہ انتخابات 90 سے آگے اتنے دن جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جا سکتے. تو ایک سپریم کورٹ کو بھی ایک طرح سے امتحان میں صدر مملکت نے ڈال دیا ہے, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس کا منصب سنبھالیں گے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے وقت پہ انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں. لائرز تیار ہیں, لائرز موومنٹ کے لیے وہ ریڈی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابات نہ ہوئے تو ہم لائرز موومنٹ چلائیں گے, لیکن اس میں بھی ہرڈل ہے. خیبر پختونخوا کی بار ایسوسی ایشن نے اعلان کیا کہ وہ ہڑتالیں نہیں کریں گے اور پاکستان بار کونسل کا ساتھ نہیں دیں گے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے وہ اپنائی جا رہی ہے, اور جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وکلا بھی تقسیم نظر آ رہے ہیں, صحافی بھی تقسیم نظر آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے انسرٹینٹی کی فضا ابھی تک قائم ہے, اور خصوصاً جو صدر مملکت کی جانب سے یہ ڈیٹ دے دی گئی ہے, اب 6 نومبر جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا الیکشن کمیشن یقینی طور پر اس کو جو ہے اگنور کرے گا, وہ الیکشن کمیشن اس پہ نہ ہی کوئی جواب دے گا. حالانکہ صدر مملکت نے اس میں نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کنسلٹیشن کے لیے آئیں, کنسلٹیشن میں صدر مملکت نے بلایا تھا لیکن وہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی, اور اس کے بعد پھر جو ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارا اختیار ہے, اور الیکشن کمیشن ابھی ڈی لیمیٹیشن کی طرف جا رہا ہے. میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک قصہ سنا دوں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب آپ کو پتہ ہے پنجاب انتخابات کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو نظر ثانی اپیل الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر کی گئی تھی, اور کہا گیا تھا کہ اب تو حالات چینج ہو گئے ہیں اور اب جو ہے نیا لا بن گیا, الیکشن کمیشن نے اس کی ڈیٹ دینی ہے. سپریم کورٹ نے ان کی اپیل ڈسمس کر کے یہ میسج دیا کہ آپ جو ہے نا وہ الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے ان لمیٹڈ نہیں جا سکتے آگے, آپ 5 سال کے لیے الیکشن ڈیلے نہیں کر سکتے, آپ 90 ڈیز کے اندر جو ٹائم ہے اس میں الیکشن ڈیلے کر سکتے ہیں. تو وہ نظر ثانی اپیل پنجاب انتخابات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کلیئر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے,
اور اب جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی کورٹ میں بال ہے، وہ کس طرح سے کھیلتے ہیں، کس طرح پلے کرتے ہیں، کتنے جمہوریت پسند ہیں، یہ تمام چیزیں کھل کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی، وہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ الگ الگ آپ انتخابات کرائیں گے، پنجاب میں الگ انتخابات کرائیں گے، سندھ میں الگ کرائیں گے، اور جنرل الیکشنز جو ہے وہ الگ ہوں گے، تو اس سے ملک کا امن خراب ہوگا، لہٰذا ہم نے 90 دن میں نہیں کرانی، اور ہمارے پاس اتنی سیکیورٹی جو ہے، انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی زیادہ چاہیے ہوگی، ابھی ملک کے حالات ایسے ہیں۔ تو اب تو رائٹ ناؤ، ابھی اگر صورتحال دیکھا جائے تو ابھی صورتحال یہ ہے ناظرین کہ تمام ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں گے، لیکن ایشو جو آ رہا ہے وہ ڈی لمیٹیشن یعنی آبادی کا ایشو آ رہا ہے، کہ آبادی کی حوالے سے جو حلقہ بندی ہیں، سینسس کا ایشو آ رہا ہے، اس ایشو کو سپریم کورٹ کیسے ایڈریس کرے گی؟ اب نیا بینچ ہوگا، اور یہ بینچ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مخالف ہوگا، جسٹس عمر عطا بندیال کا دوسرا دھڑا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایشو ایڈریس ہوتا ہے۔ بہرحال ایک ایشو تو کھڑا ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہ انتخابات فروری اور مارچ میں نظر آ رہے ہیں، لیکن صدر مملکت نے کارڈ کھیل دیا، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔